السلام علیکم، دس از می فیضا ریاض۔ پروگرام نیا دور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ ایک ایک کر کے جو لوگ اسمبلی تک پہنچے تھے، پہلے تو ریزرو سیٹس کا اتنا ایشو بنا رہا، وہ بعد میں تمام حصوں میں بانٹ دی گئی، تو اس کے بعد جو اسمبلی میں موجود اراکین ہیں ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے اندر کیا کچھ ہوا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، یہ فوٹیج میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ بٹ سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریلیونٹ ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی ہے، سینیٹر اعجاز چودھری، ان کو، اس کے علاوہ جو احمد چٹھا ہیں، علی بچر صاحب ہیں، ان سب کو الیکشن کمیشن نے فوری طور پر نااہل قرار دے دیا ہے، کیونکہ 9 مئی کے کیسز میں ان کو 10 سال کی سزائیں ہوئی تھی۔ اس پر عمر ایوب اور پاکستان تحریک انصاف کے باقی رہنما بیرسٹر گوہر، انہوں نے یہ بھی کہا ہے ہم سے پوچھے بغیر، ہم سے کوئی موقف لیے بغیر، پہلے یہ دیکھنا تھا کہ اے ٹی سی کی عدالت وہ یہ کیس سن بھی سکتی تھی کہ نہیں سن سکتی تھی، فیصلہ سنا دیا گیا، ہم نے چیلنج کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے رہنماؤں کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا، وہ سیٹس جو ہیں وہ خالی ہو چکی ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہانی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ پنجاب اسمبلی کے جو فوٹیج آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس میں جو حسان ریاض ہیں جو کہ پی ایم ایل این کے ایم پی اے ہیں، اور دوسری طرف ہے خالد ڈوگر جو کہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں، اب انہوں نے مارا ہے تھپڑ، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے ہی 26 اراکین جو تھے وہ معطل ہوئے تھے، اور اس کے بعد صلح صفائی ہوئی، ایک ایتھکس کمیٹی بنائی گئی جس میں ایتھک کے مطابق تمام لوگ رہیں گے، اب وہ نہیں رہیں گے تو ان پر مزید فائن ہوں گے اور جرمانے ہوں گے۔ اب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اسپیکر کی جانب سے کہ ان تمام یہ جو 2 لوگ ہیں ان دونوں لوگوں کو آگے 15 سیشنز کے لیے معطل کیا جائے گا، اور وہ اسمبلی کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ لیکن بدمزگی تو ہوئی ہے جس پر خواتین نے بھی واک آؤٹ کیا، اور دونوں جانب سے لیڈرشپ پر نعرے بازی کی جا رہی تھی، جس کے بعد یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ یہیں سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ سارانہ صاحب، ذوالفقار راج صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ راج صاحب، پہلے تو یہ فوٹیج چل رہی ہے، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے 9 مئی کے کیسز کے بعد وہ بھی دیکھیں گے، لیکن کیوں ہم ہمیشہ ایسا اپنی اسمبلی کے اندر، یہ تہذیب یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہے، بلکہ جو حسان ریاض ہیں وہ تو آپ کے حلقے کے بھی ہیں، تو آپ کے وہ طبیعتاً کس قسم کے لوگ ہیں جو یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ تو جانتے ہوں گے۔ اچھا فضا، آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ الٹا ہے۔ یہاں پہ نون لیگ کے ایم پی اے کو تھپڑ مارا گیا، اور حسان ریاض جس کی آپ نے بات کی ہے، نارنگ منڈی سے الیکٹ ہوئے ہیں، موسٹلی رانا تنویر صاحب کے نیچے یہ ایم پی اے بنتے تھے۔ اس دفعہ رانا تنویر صاحب نے ایک دوسرے حلقے سے الیکشن لڑا، یہ ان کے بھائی کے نیچے ایم پی اے بنے۔ یہ بڑا ڈیسنٹ جوان ہے اور بڑا زبردست آدمی ہے۔ حسان ریاض پڑھی لکھی فیملی سے اس کا تعلق ہے۔ امیرہ بیدار ڈپٹی کمشنر ہے جو ان کی مسز ہیں، یہ ہمارے صحافی دوست ہیں، ان کی بیٹی ہیں۔ میں ذاتی طور پہ ساری فیملی کو جانتا ہوں، یہ بہت اچھی پڑھی لکھی فیملی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ذاتی ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ایک پولیٹیکل ان کا ایک ہسٹری ہے۔ خرم گلفام صاحب ہوتے تھے ان کے کزن، ان کی ڈیتھ ہو گئی اچانک، اور اس کی سیٹ کے اوپر یہ ایم پی اے بنے پہلی دفعہ۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو اسمبلیز کے اندر ہو رہا ہے، جس کو شاہ محمود قریشی سمیت بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا سیاسی قبلہ ہے، اس سیاسی قبلہ جو اسمبلیز ہیں اس کے اندر جا کے ایم پی ایز یا ممبران اسمبلی یہ حرکتیں کریں گے۔ اگر انہوں نے کوئی بات کر دی تھی تو خالد صاحب ڈوگر صاحب نے جا کے ان کی سیٹ کے اوپر تھپڑ مارا ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ کس کو میسیج دے رہے ہیں؟ پوری نوجوان نسل کو میسیج دے رہے ہیں، پوری قوم کو یہ میسیج دے رہے ہیں، ایون پوری دنیا کو۔ اب تو ایک سیکنڈ کے اندر پوری دنیا میں میسیج چلا جاتا ہے۔ کیا گیا ہے حسان صاحب کی طرف سے، پرووک کیا گیا، پھر اس کے بعد تو پی ٹی آئی ہر اجلاس میں کرتی ہے، پی ٹی آئی کے سارے ممبرز نون لیگ کی لیڈرشپ کے خلاف ایسی سی باتیں کرتے ہیں کہ جو سننے کے قابل نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو ڈنڈے مارنے شروع کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر زبان کی حد تک بات ہوتی ہے تو اس کو زبان کی حد تک رہنا چاہیے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اختلاف کرنا بھی نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک، ہم اختلاف کی آڑ میں بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، اور خاص کر میں اگین یہ کہوں گا جو پارلیمنٹیرینز ہیں یہ ایک رول ماڈل ہیں، یہ کو 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کر کے ان کو ان کے ممبر بن کے اسمبلی میں پہنچتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اگر ان کا یہ رویہ ہوگا اور یہ اس طرح رول ماڈل بنیں گے تو پھر باقی قوم اور ابھی 26 لوگ معطل ہونے سے بچے ہیں رانا صاحب، اب پھر دوبارہ سے یہ کیا خالد ڈوگر نے جا کے سیٹ پر جا کر ان کو تھپڑ مارے، ہاتھ پائی تک کیوں بات پہنچتی ہے ہمارے اسمبلی کے اندر؟ ابھی بھی آپ کہیں گے پی ٹی آئی والے نے ٹھیک کیا؟ نہیں، میں تو تشدد کے بالکل حق میں ہی نہیں ہوں۔ تشدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دلیل ختم ہو گئی تو آپ تشدد پہ آ گئے۔
اور یہ کہیں پہ بھی تشدد ہو رہا ہے تو اس بات کی ہی علامت ہے کہ ان کے پاس دلیل ختم ہو چکی ہے، لہٰذا وہ تشدد کر رہے ہیں. سو میں تو تشدد کے کبھی حق میں نہیں ہوں، لیکن اس کیس میں جب دونوں کو ہی 15 سیشن کے لیے معطل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصور ایک آدمی کا نہیں تھا. اگر صرف تھپڑ مارنے والے کا قصور ہوتا تو وہی معطل ہوتے. یہ بھی معطل ہوئے 15 سیشن کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ ایکولی یہ بھی ذمہ دار ہیں. جواب میں انہوں نے بھی وہی تو کہہ رہی جواب میں انہوں نے بھی ریٹیلیٹ کیا اور وہ مارا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی ریڈ لائن ہے مریم صاحبہ، بالکل ہونی چاہیے. مریم صاحبہ کی عزت احترام پہ میں کوئی وہ نہیں کرتا، تو کسی اور کی بھی تو ریڈ لائن ہو سکتی ہے. اگر آپ آج پارلیمنٹ کے اندر یہ درس دیں کہ جی پارلیمنٹ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو خواجہ آصف کیا پھول پھینک رہے تھے عمران خان کے اوپر جو قومی اسمبلی میں انہوں نے ان کی اور ان کی بیگم کے لیے جملے استعمال کیے تھے؟ رانا تنویر نے جو کچھ بھی جملے استعمال کیے عمران خان کے لیے اور ان کی بیگم کے لیے، تو کیا وہ پارلیمانی آداب کے بالکل صحیح تھا؟ آپ اپنی دفعہ تو آپ کو یہ ہو کہ آپ کسی کا کچھ بھی کیوں نہیں رانا والے بھی تو کرتے ہیں. میری سنیں، پہلے میری بات سن لینا. میں جو کہہ رہا ہوں، میں تو پی ٹی آئی والوں کے بھی حق میں نہیں ہوں. مریم نواز میں کے بارے جو میں کہہ رہا ہوں، میں آلریڈی آئی ہیو سیڈ کہ بھئی اگر مریم صاحبہ کے لیے کوئی کرے گا تو وہ بالکل غلط ہے. لیکن اگر خواجہ آصف جیسا سیزنل کیا نام ہے صحافی جس کو کی شنوائی نہ صرف جن کی شنوائی نہ صرف کیا کہتے ہیں عوام میں ہے، بلکہ وہ تو ہاری ہوئی سیٹیں جیت جاتے. اتنا اللہ نے انہیں معتبر رتبہ عطا فرمایا ہے. وہ اگر وہاں پہ کھڑے ہو کے چٹے والوں کے ساتھ عمران خان اور یا ان کی بیگم کے لیے غلط الفاظ کہیں گے یا رانا تنویر کہے گا تو کاش اس ٹائم ان کا منہ وہاں پہ بند کر دیا جاتا تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا. جو صاحب بھی تھے جنہوں نے تھپڑ مارا، غلط کیا، لیکن جو بول رہے تھے انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کی ریڈ لائن کو نہیں چھیڑنا. دیکھیں اندر نعرے بازی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی والے حکومت میں تھے تو پھر آپ کو یاد ہے فواد چودھری کی اور کتنی لڑائی رہی ہے مشاہد حسین کی پارلیمنٹ کے اندر ایک دوسرے کو کیا کچھ، لیکن وہ صرف زبانی تھی. اب ایک دوسرے کو مارنے تھوڑی آ گئے تھے. اب یہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی، بالکل میں محترمہ یہی کہہ رہا ہوں. آپ کہاں خواجہ آصف پہ چلے گئے ہیں کہ وہ دیکھیں وہ بھی تو ایسا کر رہے ہیں نا. ابھی آج جو 2 لوگوں کو معطل کیا گیا ہے، میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ یوتھ کی ریپرزنٹیشن ہے، پی ٹی آئی تبدیلی کی بات کرتی ہے، آرگنائز کی بات کرتی ہے، تو یہ سب چیزیں پارلیمنٹیرینز کو نہیں سکھاتے پی ٹی آئی والے؟ محترمہ فضا صاحبہ، او مائی گاڈ، میں یہی عرض کر رہا ہوں جی کہ آپ پنجاب اسمبلی کی کہہ رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کسی پلیٹ فارم پہ بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے. خواجہ آصف، رانا تنویر صاحب نے ماضی میں جو زبان استعمال کی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ ان کی بھی تو کوئی ریڈ لائن ہو سکتی ہے نا پی ٹی آئی والوں کی. ٹھیک ہے، اگر یہاں ریڈ لائن ہے وہ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر صرف احتجاج کرنے پہ آپ 26 لوگوں کی رکنیت ختم کرنے پہ چلے جاتے تو پھر اگر حکومت ہی کوئی رکن کوئی لفظ غلط استعمال کرتا ہے، بولتا ہے، تو سپیکر کو فوری طور پہ نہ صرف ایکسپینج کرنا چاہیے بلکہ اس کو بھی روک دینا چاہیے. بالکل انہوں نے روکا ہے، وہ تو چپ کرواتے رہے ہیں. وہ فوٹیج سامنے آ بھی گئی ہے جس میں وہ چپ کرواتے رہے ہیں، لیکن آپ کے دوست آپ کے حلقے کے وہ بھی واللہ وہ بھی نہیں خاموش ہوئے. انہوں نے پورا پرووک کیا ڈاکٹر صاحب نے، پھر آ کے ان کو تھپڑ مارے. پر 9 مئی کے اندر جو کیسز ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن کو اتنی کیا جلدی ہے کہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ بھی ایسے سنا دیا ہے، پھر ابھی یہ جو معطلی والی بات تھی اس پر بھی ایکشن لے لیا ہے. 9 مئی کے یہاں پر آئے ہیں، کیسز کے فیصلے آئے ہیں. انہوں نے سینیٹر اعجاز چودھری، بچر صاحب، سب کو انہوں نے فارغ کر دیا، ان کا سیٹ معطل ختم. دیکھیے پھر کم از کم یہ گلہ تو اب ختم ہو گیا رانا صاحب کا کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے. اچھا، انصاف تو اتنی سپیڈ سے ملا ہے اور ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. اور وہ صرف تحریک انصاف کو ہی ملا ہے. بس وہ انصاف کی مرضی ہے، جس مرضی لوگ کر لیں، لیکن مل تو رہے نا. صحیح ہے. میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی. فضا بدقسمتی سے جیسے رانا صاحب ماضی کے ریفرنس اور دوسرے لوگوں کے ریفرنس دے رہے ہیں، مجھے بھی سیاست کو جب ڈسکس کرنا ہے تو وہ ریفرنس سارے دینے پڑیں گے. ماضی کے اندر یہ ساری چیزیں اسی انداز میں ہوتی رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک تھی یا آج کا معاملہ ٹھیک ہے. اس کسی معاملے کو یہ ماضی میں کیا پی ٹی آئی کے ٹائم کی بات کریں، ماضی کے اندر اسی طرح کا سپیڈی ٹرائل اور اسی طرح کے سپیڈی جسٹس ہوتے رہے، سلیکٹیو جسٹس ہوتے رہے. تو تبھی تو یہ آج وہ ایگزامپل موجود ہے نا، اسی پیٹرن کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں نا. تو میں سمجھتا ہوں کل بھی یہ چیز غلط تھی، آج بھی چیز غلط ہے. اگر سلیکٹیو انصاف ہو رہا ہے تو غلط ہے. انصاف میں اور انتقام میں بہت مائنر سا ایک فرق ہوتا ہے.
تو اس نہیں آپ کو لگتا ہے الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں. الیکشن کمیشن کے پاس بہت ساری چیزیں پینڈنگ ہیں. جس طرح اس میں انہوں نے بہت زیادہ جلدی دکھائی, جس طرح آپ بار بار اشارہ کر رہی ہیں, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو باقی چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. باقی بہت ساری پولیٹیشنز کی, بہت ساری سیاسی جماعتوں کی پٹیشنز وہاں پڑی ہوئی ہیں, پی ٹی آئی کی پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر بیلنس طریقے سے ایڈریس کر کے, تو آج شاید ہمیں یہ فیل نہ ہو رہا ہوتا اور ہم اس پہ بات نہ کرتے. لہٰذا پھر اگین میں یہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن نے جو بھی کیا, اس نے اپنے رول کو ایک جسٹیفائی کرتے ہوئے ایک فیصلہ دیا. فیصلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ان کو جو سزائیں ہو گئی ہیں, اور کوئی بھی سزا یافتہ شخص جو ہے وہ ممبر نہیں رہ سکتا. اور یہ آپ کا آئین کہتا ہے, کوئی کسی کی خواہش پہ تو یہ ہو نہیں رہا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ سزا جب معطل ہوگی تو یہ واپس بحال ہو سکتے ہیں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ تب تک تو الیکشن ہو کے نئے لوگ آ چکے ہوں گے, بالکل ٹھیک ہے. جیسے پہلے ہوا تھا نواز شریف کو 10 سال کی سزا, مریم نواز کو 7 سال کی سزا, بعد میں بری ہو گئے. پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ فوری طور پہ اس کا کچھ سٹے لیتے, اس پہ کورٹس کے اندر سپریم کورٹ میں جاتے اور اس کی کوئی ہیئرنگ لگواتے اور اس پہ اپیل میں جاتے, تاکہ یہ پروسیس آگے نہ بڑھتا. اب وہ جائیں گے نا, وہ سلمان اکرم راجہ نے آج ٹاک بھی کیا, اب وہ آگے جا کر جائیں گے. رانا صاحب یہ بتائیے, اب پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی پنجاب اسمبلی کے اندر کیا ہوگی؟ ان کے اپوزیشن لیڈر تو ویسے ہی معطل ہو گئے نا, تو اب کون ان کی جگہ, کوئی نام سامنے کوئی آیا؟ کوئی نہ کوئی آ جائے گا. اور پنجاب کے اندر تو بڑا سوچ سمجھ کے نام آنا چاہیے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بچر صاحب نہیں ہوں گے تو کوئی اور آ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, اور اس کو بھی رول بھی اپنی سی وی اپڈیٹ کر لیا, کوئی نہ کوئی آئے گا. لیکن جو آپ بات کر رہی تھی نا, جو میرے بھائی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے رول کو جسٹیفائی کیا ہے سپریم کورٹ نے, تو سپریم کورٹ نے تو رول کو جسٹیفائی تبھی کر لیا تھا جب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن نے اپنے رول کو جسٹیفائی تو تبھی کر لیا تھا جب سپریم کورٹ نے چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کرائیں, تو انہوں نے کہا نہیں کران دے, کی کر لو گے. ٹھیک ہے, راجہ صاحب نے جب ان کو جناب علی ایک پارٹی کا نشان غیر آئینی طور پہ چھینا اور سب چیختے رہے, انہوں نے کہا جی کھو لیا, کیا کر لیں گے میرا. ٹھیک ہے, جب صدر مملکت نے کہا کہ مجھ سے ملاقات کریں الیکشن کی ڈیٹ کے لیے, انہوں نے اپنا رول جسٹیفائی کرتے ہوئے کہا نہیں ملتے, کیا کر لیں گے آپ میرا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو راجہ سکندر صاحب ہیں نا, وہ قانون, آئین, عدالتوں سب سے ماورا ہیں, انہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, وہ غالب کا شعر ہے کہ میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی, اٹھ کے ستم ظریف نے مجھ اٹھا دیا کہ یوں. ٹھیک ہے نا, ایک سیکنڈ لایا, ابھی بات ہی انہوں نے اٹھا بھی دیتا. جب لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی الیکشن ابھی نہیں ہونے سکتے, ابھی نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے اپنے بندوں کو کہا بھائی تربیت روک دیں. لیکن اگر سپریم کورٹ یہ کہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے, تو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے تمہاری بات. سو الیکشن کمیشن نے اپنی کریڈیبلٹی کھو دی. اور انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جتنا کیوس ہے, اس کے ذمہ داروں میں ایک قاضی فائز عیسیٰ اور دوسرے راجہ سکندر ہیں. وہ تو چلے گئے, یہ بھی جانے والے ہیں. دنیا میں سب نے چلے جانا ہے, کوئی رہتا نہیں ہے. اچھا آن سیٹ, سوری, وہ چلیں دونوں طرف سے بھی. لیکن یہ کہ راجہ سکندر صاحب نے جس طرح اس الیکشن کو متنازع بنایا, جس طرح ایک اکثریتی پارٹی کے رستے بند کیے, نشان چھینا, جس طرح ان پہ پابندیاں لگائی, یعنی ان کے اوپر 2 دفعہ الیکشن ہوگا جی ایسے الیکشن نہیں مانتے, لیکن اگر ایک پارٹی ایک کمرے میں اٹھا کے اپنی پگ دوسرے بھائی کے سر پہ رکھ دے تو کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے. میں تو حیران ہوں اپنے الیکشن. راجہ صاحب کے 2018 کے الیکشن کو ٹھیک کہتے ہیں اور 2024 کے الیکشن غلط ہیں. اب یہ الیکشن کمیشن نے اپنی سچویشن اور اپنی کنڈیشن کو اور اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا ہے. ابھی ایک بریک. ویلکم بیک جی. گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ 5 اگست کو کیا ان لوگوں نے احتجاج کرنا ہے, ان لوگوں کے تو آپس میں پارٹی اتنی ڈویژن کا شکار ہے, پہلے اپنی پارٹی ڈویژن تو ختم کریں, اس کے بعد جا کے احتجاج کی تیاری کریں. اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سسٹم, اس کے چلنے کے لیے آصف علی زرداری از دا مین کی. صدر پاکستان بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کی سیاست کے گڈ سب جانتے ہیں, سب سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. امپاسبل ہے ان کو مائنس کیے کر کے پاکستان کے سسٹم کو چلانا. راج صاحب, گورنر صاحب اپنے ذرا جوشیلے انداز میں, ادھر بھی کنڈی صاحب بھی بول رہے ہیں, پھر ادھر سردار سلیم حیدر صاحب بھی بول رہے ہیں, مطلب ایک دم سے یہ سارے گورنرز بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں. کیا ہوا ہے یہ پیپلز پارٹی کے اندر, اچانک کیا ہوا ہے؟
देखिए फिजा, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर एक दरवेश आदमी है, दरवेश और आदमी। एक जेन्युइन और ऑनेस्ट आदमी। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी पूरी एक तारीख है, और पहले भी मैंने ये बात की थी तो राना साहब ने मुस्कुरा के उसको थोड़ा अभी मुस्कुराए हूँ उसी आपकी अंदाज इस में बात पे। देखा था, लेकिन मैं जेन्युइन पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वो एक अच्छा शख्स है, नहीं, और हम बात जब करता है ना वो जिस अंदाज में भी हाँ। करता है तो उसके पीछे एक बैगेज नहीं है। वो नून लीग को भी चैलेंज कर देता है, वो पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफ की बात भी कर देता है बड़ी धड़ल्ले से, लेकिन अब जो उन्होंने बात की है ये बात बिल्कुल उन्होंने ठीक की है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। जरदारी साहब एक बैलेंस पावर है, मसलन नून लीग है या बाकी सियासी जमातें हैं, एक इट खड़के का सबका एक चलता रहता है। पहले दौर में भी जरदारी साहब ने एक बैलेंस पावर का रोल प्ले किया था, और इस दौर में भी उसने चैलेंज किया था कि मैं इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म करके नई गवर्नमेंट मैं बनाऊंगा, और उस चैलेंज को उन्होंने ना सिर्फ पूरा किया बल्कि उन्होंने एक नई गवर्नमेंट तश्कील देने में बुनियादी रोल प्ले किया। मेरा ही सवाल, आपकी बात ठीक है, हम उनकी बात को डिनाई नहीं कर रहे या उनकी शख्सियत पर नहीं जा रहे, मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि मोहसिन नकवी ने आके क्लियर कर दिया कि फील्ड मार्शल कोई इरादा नहीं रखते आर्मी वो सदर ममलिकत बनने का। अब फिर बार बार वजाहतें, उधर गवर्नर केपी की एक्टिव हैं, इधर पंजाब के गवर्नर वजाहत नहीं वो कर रहे, वो जस्टिफाई कर रहे हैं उनके रोल को कि उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एज ए प्रेसिडेंट बल्कि उनका रोल मौजूदा रजीम को चलाने के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। Alright. वो इस पे अपनी लीडरशिप के हवाले से उनके रोल को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जरदारी साहब अगर ना हो या सिस्टम से बाहर हो तो ये सिस्टम 6 महीने नहीं चल सकता। और बात उनकी शहबाज शरीफ इतने अहल नहीं है। नहीं, अहल होना और चीज़ है, शहबाज शरीफ साहब को भी एक साथी चाहिए ना, अपनी जो उनके अलाइस है उसमें जरदारी साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। नहीं, नवाज शरीफ साहब तो उनकी पार्टी के अपने घर के फर्द हैं। अब पीपल्स पार्टी अगर सिस्टम से साइड पे हो जाए तो ये सारा बैलेंस आउट हो जाएगा, ये बात दुरुस्त है और सलीम हैदर साहब ने दुरुस्त बात की है। लेकिन दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात आप कर रही हैं कि क्या हुआ कि ये सब एक्टिव हो गए। ये सब एक्टिव इसलिए हुए हैं कि जो जिस तरह का मुल्की सिनेरियो होता है उसके अंदाजे के मुताबिक, उसके स्टाइल के मुताबिक सारी पार्टीज अपनी अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देती हैं। केपी के अंदर जो सिचुएशन है, अब वहाँ पे कुंडी साहब और पंजाब के अंदर सलीम हैदर साहब वो अपने अपने रोल को जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट के अंदर तो उनका रोल कोई नहीं, एक बिल्कुल आइनी किस्म की पोजीशन है दोनों सूबों के अंदर। तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल वो स्टेटमेंट जब बड़ी बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी डिस्कस होती है, केपी के अंदर भी और यहाँ भी। ओके। अब इसी बेस के ऊपर वो एक स्पेस पैदा करने की कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी दोनों सूबों के अंदर। तो आगे चल के मुझे नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी को स्पेस मिलेगी। ये किसी वक्त भी आपको खबर आ सकती है कि पीपल्स पार्टी सिस्टम के अंदर वजारतें ले चुकी है और सिस्टम का बाकायदा हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, तो इसलिए मेरा ख्याल उसकी तैयारी हो रही है। उसकी तैयारी हो रही है, इसी वजह से वजाहतें दी जा रही हैं। और कुंडी साहब तो कह रहे हैं कि 5 अगस्त की क्या इन्होंने तैयारियां करनी है, ये तो आपस में लड़ते जा रहे हैं, पहले लड़ाई ख़त्म करें उसके बाद कुछ करें। और 5 अगस्त को मौलाना फजलुर रहमान के अलावा बाकी तमाम जमातें जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है वो इमरान खान की मूवमेंट को आगे लेकर चलेंगी। अच्छा, पहले तो मैं दरवेश साहब को सलाम पेश करता हूँ। दरवेश वजीर, वो गवर्नर पंजाब जो मेरे भाई ने, एक ना बंदा था कहता सी दरवेश हाँ दुनिया साढ़े कहन ते चल दी है। तो उसने कहा अच्छा चल तू कोई मौजज़ा दिखाई है, दीवार है, इसे अपने पास बुला। दरवेश साहब ने कहा दीवार इधर आओ। दीवार ने कहा ना था, कहते हम दरवेश यहाँ ना नहीं होती, हम खुद दीवार के पास चले जाते, हमारी ना कोई नहीं है। तो ये दरवेश साहब ने पहले वाइस चांसलर के ऊपर दीवार को आवाज़ दी, फिर खुद चले गए। अच्छा। फिर दरवेश साहब ने पंजाब के अंदर इख्तियारात पे आवाज़ दी तो फिर खुद चले गए। फिर इन दरवेश साहब ने जनाब अली ये क्या कहते हैं ताज़ा तरीन जो इंतखाबात के हवाले से इनकी पार्टी ने जी पंजाब में बेईमानी हुई, मुस्लिम लीग नून हारी भी है। दरवेश साहब के बड़े कैसे दरवेश हैं यार कि एक ऐसे मैंडेट के ऊपर जाके बैठ गए हैं जिनका उन्हें पता है कि नहीं है। दरवेश इस तरह के होते हैं, दरवेश इस तरह के होते हैं कि कमर जमा कायरा की ये सीट थी,
ٹھیک ہے, اور درویش صاحب نے قاہرہ جیسے محنتی ورکر جو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ دامے درمے سوکھنے کھڑے رہے, ان کو کونی ماری اور خود گھر جا کے بیٹھ گئے درویش. یہ تو پارٹی کی لیڈرشپ کا فیصلہ نہیں, لیکن درویش صاحب کا بھی تو کوئی فیصلہ ہونا چاہیے, کوئی اخلاقیات درویش صاحب کے لیے بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا کوئی درویش کو اخلاقی وزن دکھانا چاہیے نا کہ بھائی اگر یہ مینڈیٹ نہیں ہے ان کا اور کوئی اور آ کے بیٹھ گئے تو میں کیوں اس کا گورنر بنوں. درویشی دکھاتے نا, درویش کی تو ٹھوکر پہ زمانہ ہوتا ہے. درویش خود کو تھوڑی درویش کہہ رہے ہیں, یہ تو راحت صاحب نے ان کو درویش بنا دیا. خود نہیں کہہ رہے اپنے آپ کو, وہ اپنے آپ کو کیوں درویش, یہ الزام اس نے لگایا, کئی درویش کر کے پوری تشریح کر آپ نے تو پورا ہی یہ الزام میرے بھائی نے لگایا کہ کنڈی صاحب تو درویش نہیں ہے نا. کنڈی صاحب تو ٹھیک مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ تو جو مینڈیٹ تھا اسی مینڈیٹ میں آگے بیٹھے ہیں. میں عرض کروں, یہ کنڈی صاحب ہوں یا یہ ہمارے گورنر صاحب ہوں, بھائی ان کی یوٹیلٹی کیا ہے, کیا کر سکتے ہیں یہ اس قوم کے لیے سوائے بوجھ بن کے بیٹھے رہنے کے, یا صوبائی حکومتوں کے اوپر روسی ساس وغیرہ کیڑے کڈنے کے, اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو کے پی کے علاوہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تب بھی تو تھے. میں سب گورنرز کی بات کر رہا ہوں, وہ پی ٹی آئی کا ہوگا کسی کا بھی ہو, ٹھیک ہے نا, ہم کون سے پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں بھائی, جو کرتا ہے جنہیں کھا دیا گاج نہ ٹیڈو نہ دے پیڑ, مجھے تو کسی سے کوئی غرض نہیں. لیکن اتنا بڑا گورنر ہاؤس ہے, کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں, تیلا توڑنے کا کام نہیں کرتے آپ, سوائے یہ کہ آپ بڑکے مارتے ہو. آپ کے لیے تو کلی عظمہ بخاری کافی ہے, جب آپ چیخے چلاتے ہیں, بڑکے مارتے ہو, وہ ایک لڑکی اٹھ کے کہتی ہے کی ہوئے, آپ کہتے ہیں باجی جی کچھ گل نہیں کی, میں نے گڈی دوجی دے دو, میری گڈی خراب ہے, ٹھیک ہے نا, گاڑی وہ دے دیتے ہیں, آپ کچھ چین آ جاتا ہے. سو میں ان کو بالکل نان سیریس لیتا ہوں, یہ تو قومی خزانے پہ بوجھ ہے. آپ پھر وہی 5 اگست کی بات تو بوجھ دے, تو پھر جب انہوں نے کیوں نہیں گورنر ہاؤسز کو یونیورسٹی بنایا, یہ ویژن لے کر آئے تھے نا, نہیں بنایا. سرور صاحب تھے, باقی سب تھے. اب وہ سٹے والی بات آپ کر دیں گے, اس کو پیچھے چھوڑ دیں. ابھی جو آج 5 اگست کی بات کر رہے ہیں, میں دوبارہ آپ کو ادھر لے کے نہیں جانا چاہوں, وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, مطلب اتنی ڈویژن ہے, اتنا سب. اب اچکزئی آ کے سنبھالیں گے اس پوری کی پوری کیمپین شپ کو, تو یہ پوری کیمپین میں جتنے فرنٹ پہ آگے سیٹ پہ اسٹیج پہ ہمیں لگے سب ستارے نظر آئیں گے تقریریں کرتے, ان میں سے کوئی اس بات کا اہل نہیں ہے. وہ بات تو گورنر وہ ٹھیک کر رہے ہیں. گورنر نے عظمہ کو پوچھنا ہے نا کسی دن کے باجی دوسری مینو معاف کر دیو, ایسے میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے محترمہ فضا صاحبہ, اگر وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کی طرف جاتا ہے تب آپ کو مسئلہ ہے, اگر وہ سولو فلائٹ کرتا ہے تب آپ کو مسئلہ. اب وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کر رہا ہے, ایک پارٹی ایک پولیٹیکل فیس کو کہہ رہا ہے کہ چلے جی میرے ساتھ ملیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ پہلے کہتے ہیں جی وہ کسی کو مانتا نہیں, جب وہ مانتا ہے تو آپ کہتے ہیں مانتا کیوں ہے. میں ہمارا ایک عجیب سا ڈائلیما بن گیا ہے بھائی. اب وہ ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ, اس کے ساتھ اور سیاسی جماعتیں بھی جڑیں گی آہستہ آہستہ, آپ دیکھیے گا اور جڑیں گی. مطلب پی ڈی ایم 2 بن رہا ہے اسی طرح. دیکھیے فضا, جو بات آپ نے کہی ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر لیڈرشپ کی ایک لمبی لسٹ ہے, اور وہ ساری لیڈرشپ کو عمران خان نے آدھی کو فارغ کر دیا, آدھی کو ان کی بہن نے فارغ کر دیا. کسی پہ ان کا نہ اعتبار ہے نہ یہ یقین ہے, اور سب کو وہ کہتے ہیں آپ کمپرومائزڈ ہیں, آپ کمپرومائزڈ ہیں, آپ کمپرومائزڈ ہیں, یعنی پارٹی کا پورا نام ہی کمپرومائزڈ رکھ دیا. ان حالات کے اندر پہلے فضل الرحمان صاحب کے پیچھے پڑے رہے, یعنی پہلے ان کو مولانا ڈیزل اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے, پھر اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں, اور اتنی نمازیں پڑھیں کہ اس کے بعد اس نے نمازیں پڑھا کے انہوں نے فارغ کرتا. اب مولانا صاحب نے ان ساروں کی شکلیں دکھا کے پوری پارٹی کو طریقے سلیقے سے بیچ کے اپنی مائلیج لی, اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب کبھی ان کے ساتھ نہیں چلیں گے. اب ان سے فارغ ہوئے ہیں, اور پارٹی کے اندر کوئی بندہ اس قابل نہیں ملا کہ جو لیڈ کرے. اب یہ اچکزئی صاحب کی طرف چلے گا. اچکزئی صاحب اپنی امپورٹنس بنائیں گے پی ٹی آئی کے اس احتجاج کی بیس کے اوپر, وہ بھی کو اپنے معاملہ سیدھے کریں گے اور وہ بھی سائڈ پہ ہو جائیں گے. سوال تو یہ ہے کہ آپ اچکزئی صاحب کے پاس جانے سے پہلے جن لوگوں کو ڈیوٹی دے چکے ہیں, جنید اکبر خان اور فلان, وہ کدھر ہیں؟ انہوں نے آتے وقت تو بڑی بڑکیں ماری, جاتے وقت وہ بڑک بھی نہیں ماری علی مین گنڈاپور کی طرح, ایک بڑک ہی مار کے غائب ہو جاتے. اچھا, انہوں نے کوئی بڑک بھی نہیں ماری. یعنی علی مین تو چلو پھر بھی ان کی مہربانی ہے, آتے ہوئے بھی گرجتا ہے اور جاتے ہوئے بھی گرجتا ہے, پھر 12 پتہ نہیں 20 ضلعوں سے ہوتا ہوا پشاور پہنچ جاتا ہے. جنید اکبر صاحب کس گاڑی پہ گئے ہیں, کیسے پہنچے ہیں, چپ کر کے ہی آئے, چپ کر کے نکل گئے ہیں. سب سامنے آئے. انہوں نے تو اتنی مزاحمت کرنی تھی, انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا, استعفیٰ بھی دے دیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ بس اب میں پارٹی چلاؤں گا اور مزاحمت کروں گا, اور وہ تو بس مزاحمت ان کی بی اے سی کمیٹی تک رہ گئی ہے, وہاں کافی شافی پی کے وہ بیٹھے رہتے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سیشنز اٹینڈ کر رہے ہیں. رانا صاحب,
ان کے بیٹوں نے آنا تھا 5 اگست میں, اب باقی آئی تھنک ہفتہ رہ گیا, کیا اطلاعات ہیں ان کے بیٹوں کی عمران خان کی؟ وہ نہیں آ رہے. اچھا, اور وہ امریکہ میں ہی رہیں گے؟ امریکہ سے لندن چلے گئے, وہ تو 3-4 دن ہو گئے چلے گئے. اوکے, تو مطلب وہ ساری وہ جو ملاقاتیں تھیں, لابنگ تھی, سب ختم؟ نہیں ختم کیوں کہ جانتے تالا لگے نے انہوں, مطلب وہ ختم کیسے ہو گئے؟ انہوں نے پاکستان آنا تھا. ایکچولی انہوں نے میڈیا کو اوائڈ کیا ہے تاکہ مزید کوئی نئی بات کو کنٹروورسی نہ, جو انہوں نے وہاں کرنا تھا ملاسکاتیں وہ سب سے کر لی. ٹھیک ہے, کوئی یقین دہانی اس کا مطلب ہے ہوئی ہے؟ مجھے نہیں, میں پوچھوں گا کل ان سے فون کر کے کہ ہوئی ہے کہ نہیں, لیکن میرے علم میں نہیں ہے. میرے علم میں یہ ہے کہ جمائمہ کو یہ اس طرح کے میسیجز پہنچائے گئے کہ آپ کے بچوں کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے, اور ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے بچوں کی زندگی سیف نہیں ہے پاکستان اگر جاتے ہیں تو. جس کے بعد جمائمہ نے اپنے بچوں کو کہا کہ آپ واپس آئیں. اور یہ کس کی طرف سے کہا گیا؟ میں نے تو نہیں کہا, مجھے نہیں پتا کس نے کہا ہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں انفارمیشن جو مجھ تک آئی کہ جمائمہ صاحبہ کو کیا یہاں سے کیا میسیجز پہنچائے گئے. اب یہ کس نے میسیج پہنچائے؟ کیا پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ نے پہنچائے یا پی ٹی آئی کے مخالفین نے پہنچائے؟ لیکن انہوں نے ایک رستہ جو ہے وہ بند کیا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, میرے کرن ارجن آئیں گے, لیکن وہ اپنے ٹائم پہ اپنی مرضی سے آئیں گے. اپنے ٹائم پہ اپنی مرضی سے آئیں گے, جب ان کے فادر جیل میں نہیں ہوں گے تبھی آئیں گے, تبھی پاکستان ان کے لیے سیف ہوگا. ویسے تو کہہ رہے تھے کہ ان کے فادر کی سٹرگل میں ان کو آگے آگے ہونا ہے, اور ہر بچوں کا حق ہے, اولاد کا حق ہے, یہ اسٹیٹمنٹ آ رہے تھے. بٹ لیٹس سی, ابھی ایک بریک. پہلگام میں جو واقعہ پیش آیا, پوری دنیا نے اس کی مذمت کی, لیکن کوئی بھی انڈین یہ بیانیہ بائی کرنے کو ریڈی نہیں ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا اس میں پاکستان ملوث تھا. اور اس کے بعد یہ بھی مودی ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو سندور آپریشن جو اس نے لانچ کیا تھا اور جس طریقے سے پاکستان نے اس پر جواب دیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر اس جنگ کو ختم کروایا جس کا وہ 27 بار مختلف جگہ پر تذکرہ کر چکے ہیں, مودی اس کو بھی ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اب مودی کو ان ہاؤس بہت زیادہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. اس کے نائب صدر نے ریزائن کر دیا ہے, اور اس کے بعد اندر سے بہت زیادہ مودی کے جو عوام ہے وہ خلاف ہو چکی ہے. اب اس نے ایک نیا کام چھوڑا ہے, نیا شوشہ چھوڑا ہے. اس نے کہا کہ اب سندور آپریشن تو چلا نہیں ہے, تو اب اس نے آپریشن مہادیو کے نام سے فیک ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے, انوسنٹ کشمیریوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, ان کے انکاؤنٹر کر رہا ہے, اور ان پر الزامات کسی کو بھی مار کے رینڈملی, اور کہا جا رہا ہے جو اس کا تعلق پاکستان سے ہے یا پاکستان میں اس کی فنڈنگ ہوتی ہے, اسی وجہ سے اس کو مار دیا جا رہا ہے. راحت صاحب, یہ پہلے کیا وہ سندور آپریشن آیا, پھر اب آپریشن مہادیو کے نام سے, یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر سال کے لیے نا کوئی بالی ووڈ مووی ڈیزائن کرتا ہے خود ہی, اور اس کے بعد ریالٹی میں یہ سب کچھ کرتا ہے. مودی آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا ایکٹر ہے اور بہت بڑا جھوٹا شخص ہے. چائے والا نہیں تھا؟ چائے والا تو ہے ہی, اس کی ذہنیت آج بھی اسی چائے والی کی, یعنی اس سے اوپر بڑا وہ ہوا ہی نہیں, ذہنی طور پہ بڑا ہو ہی نہیں سکا. اس کی مینٹیلٹی آج بھی چائے بیچنے والے شخص کی ہے. وہ تو یہ کہتا تھا کہ یہ سندور آپریشن جاری ہے اور جاری رہے گا, یہ ختم ہی نہیں ہوگا جب تک پاکستان کو ہم سبق نہیں سکھائیں گے. اب وہ سندور آپریشن کدھر گیا؟ اس کا مطلب ہے سندور آپریشن آپ کا تندور بنا اور اس میں آپ لوگ جلے, آپ کا میڈیا اس میں تباہ ہوا, آپ اس میں تباہ ہوئے, اور بری طرح عبرتناک آپ کو شکست ہوئی, اور آپ ذلیل ہونے کے بعد وہ سندور آپریشن آپ نے ختم کیا یا ہم نے ختم کیا. اس کے بعد اب یہ ایک بے بنیاد آپ نے نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا. دیکھیں, مودی پوری دنیا میں رسوا ہو چکا ہے, اس کی فوج کا تو جو ہونا تھا ہو گیا, اس کے سارے آپ کو پتہ ہے ایکوپمنٹس کا, جنگی ساز و سامان کا تماشا پوری دنیا نے دیکھا. اس کے جہاز گرے, اس نے بلکہ فرانس کہتا ہے یار ساری ٹیکنالوجی دا بیڑا گرک کرتا تھا, کچھ شرم کر, وہ معاہدہ بڑا مسئلہ اور وہ کہتا ہے پاکستان نہ لڑنا, ساری ٹیکنالوجی تو برباد نہ کر. اب اس سارے ڈرامے کے بعد, چونکہ پولیٹیکلی تھوڑی مائلیج چاہیے, بیچنے کے لیے ہے کچھ نہیں, اور انڈیا جو شائننگ انڈیا اور انڈیا کو آگے لے جانے کے خواب وہ دکھا رہا تھا لوگوں کو, وہ سارے برباد ہو گئے, ختم ہو گئے. اب وہ پاکستان کے خلاف پھر نفرت بیچ رہا ہے. پھر وہ پاکستانی جو جیلوں کے اندر بند تھے ان کو نکال کے ان کے بالکل فیک مقابلے بنا کے اس کے ذریعے فیک خبریں چلا رہا ہے. یعنی مودی میڈیا جو پہلے رسوا ہوا, پوری دنیا نے کہا کہ یہ ڈرامے بازی ہے,
انڈین قوم نے اس کو بائی نہیں کیا, اور جو پاکستان کے خلاف مودی نے ایک نیریٹو گھڑا, دنیا میں کسی نے اس کو بائی نہیں کیا. پھر ابھی دوبارہ سے اس ضلالت کا بدلہ لینے کے لیے پھر سے اس نے امریکہ کو ریکویسٹیں کی, پھر اسرائیل کو ریکویسٹیں کی. اس دفعہ اسرائیل نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے, اس نے کہا پاکستانیاں تو بازی نہیں لڑنا پائی, ساڑی معافی. امریکہ نے کہا جی میں آپ کے ساتھ آنے کو تیار نہیں. پھر اس نے اب پاکستان کے خلاف تو اس طرح کی حرکت سے تو وہ ظاہر ہے کر نہیں سکتا. اب اس نے یہ مہادیو آپریشن کا ایک ڈرامہ رچایا جو پہلے کی طرح ایک ڈرامہ ثابت ہوگا, جیسے پہلگام کا ایک ڈرامہ ہوا, اور اس کا نتیجہ بھی اسی طرح کا نکلے گا. اور پوری دنیا کا میڈیا نہ اس کو بائی کرے گا, جس طرح شنگھائی کانفرنس میں ہوا, جس طرح دوسری کانفرنس میں ہوا, اسی طرح کا اس کو ڈپلومیٹک لیول پہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن ان کا میڈیا لیب میڈیا ہے, وہ مودی جو کہے گا وہی دکھائے گا. رانا صاحب, میڈیا تو ان کا یہ دکھا رہا تھا کہ آپریشن سندور ختم ہی نہیں ہوا, اس کا پارٹ 2 شاید ریلیز کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, وہ بیچ میں ہی باتیں رہ گئی, ابھی آپریشن مہادیو آ گیا. اچھا دیکھیں, وہ میرا اس بات پہ نا اندھا یقین ہے کہ جسے اللہ عزت دیتا ہے نا, اسے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی, اور اللہ جسے ذلت دیتا ہے اسے بھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں. آپ پچھلے کچھ دنوں سے ذوالفقار صاحب دیکھیں, فضا صاحبہ, کہ انڈیا کی قسمت میں اللہ نے ذلت لکھ دی. وہ کسی پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں وہاں ذلیل ہو رہے ہیں. پاکستانی کھلاڑی ایک عرصہ انڈیا سے ہارتے رہے, وہ اب والی بال میں بھی ہرا دیتے ہیں, وہ کراٹے میں بھی ہرا دیتے ہیں, اسکواش میں بھی ہرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کرکٹ دا نانا لو یہ میچ ہونے نے. اچھا وہ میں کیا کہتے ہیں, یہ ایک آپ بات سمجھیں, پاکستان میں 2 دن سے کانفرنس ہو رہی ہے جس میں دنیا کے 7 بڑے ممالک کے آرمی چیفز یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, اور وہ اس خطے میں فیوچر پلان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت اب اپنی خفت, کیونکہ جو ایک بھرم اس نے بنایا ہوا تھا نا وہ ختم ہو گیا, وہ میڈیا کا بھی بھرم ختم ہو گیا, اور وہ اس کا پوری دنیا میں جو وہ ایک ایروگنٹ تھا نا کہ ہم یوں کر دیں گے, کینیڈا میں بندہ مار دیں گے, وہ سب ختم ہو گیا. اور ایک چیز میں اور آپ بتاؤں, ہمیں اس کے جواب میں اگر وہ وہاں پہ ہمارے گرفتار پاکستانیوں کو مار رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں پاکستانیوں جو انڈین ہم نے گرفتار کیا جاسوسی کے الزام میں انہیں مار رہے. کل بھوشن کا کیوں نہیں اوپن ٹرائل کر کے اس کو جوتے مارتے, ہم کیوں نہیں کل بھوشن کو ہم لٹکاتے. دنیا کو دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے, وہ ہمارے ہاتھی کے دان, بہت سارے اور بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس کوئی ہمارے کھیسے میں کوئی 2 ہی ایکل بھوشن ہے, ہمارے پاس ان کے درجنوں ایجنٹ پاکستان میں موجود ہیں جنہیں ہم نے وہاں بلوچستان سے گرفتار کیا, کے پی سے گرفتار کیا, ایران کی سرحد سے گرفتار کیا, ٹھیک ہے. اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں تو ہمیں بھی جواب میں اس طرح کرنا چاہیے. اور ایک آخری بات, یہ جو اپنے آپ کو سیکولر بھارت بنتا ہے نا, ایک سال میں آپ کو پتہ ہے کہ 389 مسلم خواتین نوجوان لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں بھارت میں, ٹھیک ہے, جن کو زبردستی گھروں میں رکھ لیا گیا, ان سے شادیاں کر لی گئی, انہیں اپنی کنیز بنا لیا گیا. ان کے والدین, ان کے اہل خانہ نے تمام دروازے کھٹکھٹا لیا انکلوڈنگ سپریم کورٹ, ایک لڑکی برآمد نہیں ہو سکی. سپریم کورٹ نے تو بابری مسجد کا فیصلہ دینا ہوتا ہے, تو میں کہہ رہا ہوں نا, مجھے تو ایسا لگتا ہے سپریم کورٹ جہاں کی بھی وہ ساڑھی ورگی ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی صرف سب کانٹیننٹ کو ہے. ہاں, ہماری قسمت ہی خراب ہے, ہمیں تو حکمران کیا اور عادل کیا ایسے ہی ملتے ہیں. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ یہ سیکولر بھارت کا فیس ہے کہ 300-400 کے قریب مسلمان لڑکیوں کو جبری اغوا کر لیا گیا, ٹھیک ہے, آج تک ان کا پتہ نہیں چلتا. مودی کی مودی نے تو ایک ارریلیونٹ سا وہ سیاستدان, وہ راجیو گاندھی کا بیٹا جو ہے راہل, اس کو زندہ کر دیا, وہ ہیرو بن گیا, ٹھیک ہے نا, مودی کی وجہ سے. ان کی تو پارٹی ختم ہو گئی تھی, مودی نے اس کو زندہ کر دیا, ہیرو بنا دیا. وہ تو بار بار سوال بھی کر رہا ہے مودی سے کہ بھئی جواب دیں, کیوں اگر آپ نے منتیں نہیں کی, رات کو سوئے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں جگایا اور کہا کہ یہ جنگ ختم کروا دیں, تو پھر کیوں نہیں ایسے کیا جا رہا. راج صاحب کوئکلی میں چاہوں گی کہ اس کے فائنل آرگیومنٹس کو وائنڈ اپ کیا جائے. ابھی آگے پاکستان نے تو ہمیشہ بڑا تگڑا جواب دیا ہے, اب یہ جو انوسینٹ لوگوں کو یہ مار رہا ہے, پاکستان کو اس کا ڈپلومیٹک لیول پر کیا کس طریقے سے پاکستان ڈپلومیٹک لیول پہ تو پہلے ہی انڈیا کو بے نقاب کر چکا ہے. انڈیا پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا ہے, اور پہلی دفعہ پاکستان ایک اگریسو ڈپلومیسی کر رہا ہے. یعنی چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, رشیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, اور امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. تینوں بڑی سپر پاور برابری کی بنیاد پہ پاکستان کے ساتھ بات کر رہی ہیں. تو یہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی, اس میں اللہ نے پاکستان کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی نکالی.
مودی کو اس میں بھی شکست ہوگی. اور میں ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں, جتنے ان کے ایجنٹ ہمارے پاس ہیں ہمیں بھی ان کو لٹکانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن جو اسرائیل اور مودی کا مائنڈ سیٹ ہے نا نیتن یاہو کا اور اس کا, وہ ایک جیسا ہے. اللہ اللہ کر کے غزہ کے اندر جو امداد ہے وہ پہنچی ہے, بٹ سٹل اس کو روکا جا رہا ہے. اتنی غذائی قلت ہے, اس کے لیے مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اللہ حافظ.